اشرفی سٹوریز کی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت سفر کیسا تھا اور ان کے مقاصد کیا تھے اور کن مشکلات کی بنا پر انہوں نے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو میرے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ برید اسلم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھات لگا رکھی تھی، اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کے بعد اسلام کو قبول کیا اور ہمارے پیارے نبی کی حفاظت کے لیے ان کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دوستو، اس قافلے کو قباء کی بستی کے بحر اہل مدینہ نے فقیع المثال استقبال فرمایا اور خوشی خوشی بستی میں لے گئے اور اپنے حضرت عمر بن عوف کے خاندان کے سردار کلثوم بن ہدم کے گھر کو انوارات نبوت سے منور فرمایا اور وہیں پر بقیہ ایام مقیم رہے۔ وہاں 14 روز قیام فرمایا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 دن تک سردار کلثوم بن ہدم کے گھر میں رہے اور ایک مسجد جو کہ آج مسجد قباء کے نام سے زیارت گاہ خاص اور عام ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ 14 روز کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی تو قباء سے مدینہ پاک 3 کلومیٹر ہے۔ سڑک کے دونوں طرف عشاق موجود، چھوٹی چھوٹی بچیاں دب بجا بجا کر استقبالیہ نغمے عربی زبان میں پیش کر رہی تھی۔ راستے میں بنی سالم کا باغ آیا جہاں جمعہ کا وقت شروع ہو گیا، وہیں نماز جمعہ ادا کی گئی جہاں پر اس وقت مسجد جمعہ موجود ہے اور اسی نام کی اور اسی نسبت سے آج بھی اسے مسجد جمعہ نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ مدینہ چھتوں پر خواتین بچے ایک نظارہ کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ مبارکہ کی مہار گلے سے لپیٹ دی گئی اور اسے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیا گیا۔ ناکہ مبارکہ نے پورے شہر کا چکر لگایا اور بالآخر اس عظیم ہستی جنہیں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے مکان پر جا ٹھہرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں چند روز قیام فرمایا۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے خوشگوار ہونے کی اور نابتول میں برکت کی دعائیں فرماتے رہے۔ اس طرح سفر ہجرت مکمل ہوا۔ اس دوران سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے دوسرے اصحاب بھی مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے۔ تعمیر مسجد کے بعد ایک دیری مدرسہ کونے میں قیام کیا جس کا نام مدرسہ صفا مشہور ہوا۔ اس کے بعد امہات المؤمنین کے لیے حجرات تعمیر کرائے گئے اور باقاعدہ اور باضابطہ طور پر مدینہ طیبہ کو ایک فلاحی ریاست قرار دے کر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پھر بقیہ 10 سالہ زندگی مدینہ طیبہ میں گزری۔ تو پھر دوستو، یہ سفر ہجرت کی انتہائی اختصار کے ساتھ کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا خیر و برکت کا سفر تھا۔ اس سفر کی ابتدا 27 صفر المظفر بروز پنج شبہ بعد نماز عشاء ہوئی۔ یکم ربیع الاول بروز اتوار بعد نماز عشاء غار ثور سے روانگی ہوئی اور 8 ربیع الاول بروز سوموار دوپہر کے وقت قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ورود اور مسعود ہوا اور پھر آپ نے 22 ربیع الاول کو قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی فرمائی۔ تو پہلے دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کا ارادہ کیوں کیا اور کن مشکلات کی بنا پر اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔